اللہ کی عدالت۔ کچھ دن پہلے کی بات ہے، ایک ضروری کام سے میاں والی جانے کا اتفاق ہوا۔ چنانچہ بندیال کی میٹرو کیری سروس میں بیٹھ کر روانہ ہو گیا۔ جو ہی سرگودا کے پہاڑوں کی موڑ والی چڑھائی چڑھے، ایک کوہرام مچا ہوا تھا۔ دل دھک دھک کرنے لگا، سب خیر کی دعائیں کرنے لگے۔ روڈ بلاک تھا، ہماری گاڑی بھی رک گئی۔ خواتین کو چھوڑ کر سب مرد حضرات اتر گئے تحقیق کرنے کو کہ معاملہ کیا ہے۔ دیکھا تو سب لوگوں کی تقریباً 40 سالہ کمزور سے آدمی سے لڑائی چل رہی تھی۔ وجہ یہ بتائی جا رہی ہے کہ یہ آدمی مردہ مرغیاں جو کہ اکثر پولٹری فارمز والے اس موڑ کے پاس نالے میں پھینکتے ہیں، لے جاتا ہے اور بیچتا ہے۔ آج رنگے ہاتھوں پکڑا گیا۔ دیکھا تو ایک تھیلے میں 2 چھلی ہوئی 2 مرغیاں پڑی ہوئی تھیں اور ساتھ ایک چادر بھی ہے جو شاید اسی کی تھی۔ ہماری گاڑی والوں نے بھی یہ جب سنا تو کچھ دیکھا تو طرح طرح کے لعن طعن کرنے لگے۔ لیکن وہ بندہ نم آنکھوں سے خاموش بت بنا رہا۔ بالآخر جسمانی کمزوری اور عمر کا لحاظ کرتے ہوئے چند لوگوں کی رائے پر اس کو مشتعل افراد نے چھوڑ دیا۔ اتفاق سے ہماری گاڑی میں 2 سواریوں کی جگہ خالی تھی۔ وہ بھی آ کر بیٹھ گیا اور گاڑی چل پڑی۔ گاڑی میں اس بندے کو چھوڑ کر ایک ادھیڑ عمر عورت اور ڈرائیور سمیت ہم کافی آدمی تھے۔ لو جی، ادھر بھی وہی ڈسکشن اور لعن طعن شروع کر دی۔ کسی نے سرگودا ہوٹل میں بکنے والی ذبح مرغی کو مردار مرغی ثابت کیا تو کسی نے خوشاب میں، کچھ نے برا بھلا کہا۔ عورت نے تو براہ راست اس بندے کو مخاطب کر کے کہا کہ آپ کو شرم نہیں آتی؟ یہ مردار مرغی لوگوں کو بیچ کے حرام کا پیسہ بچوں کو کھلاتے ہو، تمہارا ضمیر کبھی ملامت نہیں کرتا؟ اس بندے نے سر اٹھایا اور کونے میں خاموش بیٹھے مجھ سے سرائیکی میں مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگا، تم کیوں خاموش بیٹھے ہو؟ سناؤ کچھ، تم بھی تو دے دو گالیاں۔ میں تھوڑا ششدرا ہوا، پھر بولا، بنا تحقیق کی سنی سنائی بات پر واویلا کرنا اچھی بات نہیں ہوتی۔ گاڑی میں بیٹھے باقی لوگوں نے کن آنکھوں سے میری طرف دیکھا۔ یقیناً دل ہی دل میں ہنس رہے ہوں گے اور کہہ رہے ہوں گے، اس کو دیکھو، بڑا آیا سیانہ۔ اس بندے نے جو میری نظر میں ابھی ملزم سے مجرم نہیں ہوا تھا، وہ بندہ رو پڑا اور کہنے لگا، تم گواہ رہنا، قیامت کے دن اللہ کے سامنے پیش ہوں گا۔ یہ لوگ ہوں گے جس نے مجھے مارا، جس نے گالی دی، اور میرا ہاتھ ہوگا اور ان کا گریبان ہوگا۔ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شکوہ کروں گا۔ آپ کی امتیوں نے مجھے بنا پوچھے بنا تحقیق کیے صرف مجھے مردار مرغیاں چھیل کر تھیلے میں ڈالتے ہوئے دیکھا اور خود ہی ان کو بیچنے کا الزام لگا کر مجھے گالیاں دیں۔ پھر وہ پوری گاڑی مسافروں سے مخاطب ہو کر کہنے لگا کہ بھائیو، میں جوہر آباد کا ہوں، میرا اپنا شو روم تھا، 3 سال سے مجھے بلڈ کینسر ہو گیا، سب کچھ بیچ کر علاج پر لگا دیا، ہر مہینے 2 بوتل خون بھی لگتی ہے۔ ہم 2 بھائی ہیں۔ جب مجھ پر بھائی کا قرض 4 لاکھ سے زیادہ ہو گیا تو بھائی نے مزید قرض دینے سے انکار کر دیا اور پیسے واپس مانگنے لگا۔ میں نے مکان میں اپنا حصہ قرض میں سے اس کو دے دیا۔ 4 مہینے سے سرگودا میں ہوں۔ میری 4 بیٹیاں ہیں، سب سے بڑی بیٹی 7 سال کی ہے۔ بیماری اور کمزوری کی وجہ سے کام نہیں کر سکتا۔ کام نہیں تو پیسے بھی نہیں، بھیک مانگنا لعنت ہے۔ 2 ماہ سے خون کی بوتلوں کے لیے بھی پیسے نہیں۔ سفید پوشی سے چل رہی ہے زندگی کی گاڑی۔ پھر وہ شخص تھوڑا سا خاموش ہوا اور رو پڑا اور آنسو صاف کرتے ہوئے بولا، میری بیٹیاں جب سے سرگودا آئی ہیں روز بولتی ہیں، ککڑ گے نہ ابا سائیں ککڑ پکاسوں، ابو آج گوشت لائیں، ابو آج مرغی پکائیں۔ میں نے آج فارم والوں کو یہاں تازہ مردار مرغیاں پھینکتے دیکھا، سوچا آج اپنی بچیوں کی خواہش پوری کروں گا۔ ان کو کیا خبر، بس خوش ہو جائیں گی۔ اس کے بعد وہ آدمی رونے لگا۔ ہم سب کی آنکھوں سے بھی آنسو نکل گئے۔ وہ باہر کی مار اور حالات کے شکار سے اندر سے بھی جلا ہوا تھا۔ پھر وہ جھولیاں بھر بھر مارنے اور ڈانٹنے والوں کو بد دعائیں دینے لگا۔ سب نے منتیں کی، معافیاں مانگی، لیکن اس کا رونا بند نہ ہوا۔ لاری اڈا آ گیا، ڈرائیور سمیت سب نے جیب میں ہاتھ ڈالا۔ جب کچھ ہاتھ میں آیا اس کو دینا چاہا، لیکن اس نے واپس منہ پر دے مارا۔ میں نے جاتے جاتے نام اور پتہ پوچھا۔ وہ بولا، بھوکے اور مجبور لوگوں کا کوئی نام، کوئی قوم، مذہب نہیں ہوتا۔ اللہ کے لیے اپنے پڑوس میں ایسے لوگوں کو ڈھونڈیے جو سفید پوشی میں گھٹ گھٹ کر جی رہے ہیں۔ یہ نہ ہو کل روز قیامت ہمیں اللہ اور اس کے رسول کے سامنے ندامت اٹھانی پڑے۔ جب سننے والا سن کر، دیکھنے والا دیکھ کر اور سہنے والا سہ کر خاموش ہو جائے تو سمجھ لو اس کا معاملہ اللہ کی عدالت میں پہنچ گیا ہے۔ مزید اچھی اخلاقی سٹوریز کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے بیل بٹن کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔